ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل جنوری کے 13 اور رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے اپنے دورے کرگل کے تیسرے روز لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے زعماء کے ساتھ تعارفی اجلاس کی صدارت کی، جس میں ضلع سے متعلق اہم ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلرز اور کونسلرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، چیف کنٹرولر فائنانس LHDC کرگل افتخار حسین، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ چیف پلاننگ آفیسر کرگل عبدالہادی اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ہل کونسل کی جانب سے چیف سیکرٹری کا روایتی استقبال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران ضلع کرگل سے متعلق متعدد اہم اور بنیادی نوعیت کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے وسائل کے مؤثر استعمال، مربوط ترقیاتی حکمت عملی اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر زور دیا۔ بعد ازاں چیف سیکرٹری نے ضلع اسپتال کرگل، پولی ٹیکنک کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج اور سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صحت، تعلیم اور کھیلوں سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا اور بہتری کے لیے متعلقہ محکموں کو ضروری ہدایت دی۔ بعد ازاں چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے کرگل میں اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں ضلع میں انتظامی کارکردگی، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے سربراہان نے جاری کاموں، فنڈز کے استعمال اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے کل بعد از نماز ظہرین جامع مسجد کرگل سے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی۔ اس بات کا اعلان IKMT کی نگراں کونسل کے رکن الحاج اصغر علی کربلائی نے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے نام خصوصی پیغام میں کیا۔ انہوں نے ملت کرگل سے پرزور اپیل کی کہ وہ نظام اسلامی کی حمایت میں بھرپور شرکت کر کے رہبر معظم کے ساتھ اپنی وفاداری کا عملی اظہار کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ریلی کے ذریعے عالمی استکبار و استعمار کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ملت کرگل حق و انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اصغر کربلائی نے مزید کہا کہ ملت کرگل ہمیشہ سے انقلاب اسلامی اور نائب امام زمانہ رہبر انقلاب اسلامی امام خامنہئی کی حمایت میں ہمیشہ پیش رہی ہے اور اس عزم کا اظہار کل کے جلوس کے ذریعے ایک بار پھر کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس جلوس میں ہر صورت شرکت کریں۔ ضلع کرگل کے علاقے پشکم میں سوموار کے روز ندی میں اچانک پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے نتیجے میں ندی کے کنارے قائم آئس ہاکی رنگ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پانی کے تیز ریلے کے باعث دریا کے کنارے کام کرنے والے افراد اور کپڑے دھونے والوں کو بھی شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ندی میں آنے والا پانی اپنے ساتھ برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی بہا کر لایا، جس سے صورتحال مزید خوفناک ہو گئی۔ اچانک سیلابی کیفیت کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اس غیر متوقع واقعے پر حیران نظر آئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ شدید سردیوں کے اس موسم میں جب عموماً ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح اور بہاؤ میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے، اس طرح اچانک ندی کا سیلابی رخ اختیار کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ عام طور پر گرمیوں کے مہینوں میں بالخصوص اگست کے دوران یا پھر فروری اور مارچ میں شدید برف باری کے نتیجے میں برفانی تودے ندی نالوں میں گرنے سے پانی عارضی طور پر رک جاتا ہے اور بعد ازاں برف ٹوٹنے پر اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تاہم موجودہ موسم میں ان اسباب کے بغیر پشکم ندی میں اس نوعیت کا سیلابی ریلا آنا تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ اگر چیز اچانک اضافے سے کسی قسم کی جانی نقصان
نقصان یا بڑے مالی خسارے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم آئس ہاکی رنگ کی مکمل تباہی سے مقامی نوجوانوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کو سخت مایوسی کا سامنا ہے۔ عوام نے متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کی جائیں اور آئندہ ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے مناسب حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ موسمیات لداخ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -11.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اس دوران مدلہ صاف رہا۔ دریا اسناد سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر اس وقت یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت جاری ہے۔ کرگل پولیس کی جانب سے جاری ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین کے ساتھ آج مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار روٹ پر بھی اینٹی سکٹ چین کے استعمال کے ساتھ مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دی گئی۔ انتظامیہ نے ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم اور ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ اس وقت ان درخواستوں کے ایک مجموعے کی سماعت کر رہی ہے جن میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت مغربی بنگال، تمل ناڈو اور بہار سمیت متعدد ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعرات 8 جنوری 2026 کو چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں قائم بینچ نے اس معاملے کی سماعت مؤخر کرتے ہوئے اسے منگل 13 جنوری 2026 تک ملتوی کر دیا۔ اس سے قبل 6 جنوری کو الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا تھا کہ اس سے ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کرانے کا مکمل اختیار حاصل ہے اور یہ اس کی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی غیر ملکی ووٹر کے طور پر درج نہ ہو۔ درخواست گزاروں نے ECI کے اس اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ فیصلہ کئی اہم آئینی سوالات کو جنم دیتا ہے جن میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کی حد، شہریت کا تعین اور حق رائے دہی جیسے بنیادی امور شامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ آئندہ سماعت میں ان نکات پر تفصیلی غور کرے گی۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران میں بیرونی مداخلت سے پیدا کردہ بے چینی اور انتشار کے بعد امریکہ اب جمہوریہ اسلامی ایران کو عالمی سطح پر معاشی طور پر تنہا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم اور متنازع اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری اعلان میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے کسی بھی ملک کے ساتھ امریکہ کی تمام تجارت پر 25% اضافی محصول عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے اس اقدام کو ایران کے خلاف جارحانہ کارروائی قرار دیا۔ خبر رساں ادارے کے تجزیہ کاروں کے مطابق اس اقدام کا واضح مقصد ایران کو عالمی تجارتی نظام سے مکمل طور پر کاٹنا اور ملک پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کو نئی شکل دینا ہے۔ یہ قدم نہ صرف ایران بلکہ چین، روس اور ترکی جیسے اہم ممالک اور خطوں کے ساتھ امریکہ کے تجارتی تعلقات کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے، جس سے عالمی تجارتی جنگ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔